اگر آپ لکھنؤ، اس کی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والے دلچسپ واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی لکھنؤ کی دن بدن بدلتی ہوئی شکل اور حالات کے بارے میں بھی متعارف ہونا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔ کہتے ہیں کہ امین آباد لکھنؤ کے دل کی دھڑکن ہے۔ یہ ایک ایسی بازار ہے جہاں انسانی ضرورت کی ہر چیز آسانی سے مل جایا کرتی ہے۔ چونکہ یہ تاریخی مارکیٹ ہے تو یہاں کے ماحول اور یہاں کا عمارتیں اور یہاں کے طور طریقے بات چیت اور دکانداری کا انداز میں وہی پرانا تاریخی انداز جھلکتا ہے۔ خاص طور سے وہ دکاندار جو یہاں پشتوں سے کاروبار کر رہے ہیں، ان میں وہ تہذیب و تمیز اور وہ اخلاق موجود ہے، اور یہاں آنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم لوگ واقعی لکھنؤ میں ہیں۔ اس ویڈیو میں رات کے وقت لکھنؤ کے امین آباد کا کیا نظارہ ہوتا ہے اس کو دکھایا گیا ہے۔ وہاں سے شروع کرتے ہیں جسے ہم لوگ شری رام روڈ کا چوراہا کہتے ہیں۔ یہ وہ چوراہا ہے جو شری رام روڈ اور لاٹوش روڈ کے ملنے سے بنتا ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے سردار جی بینٹیکس والے، یہ سردار جی بینٹیکس والے یعنی آرٹیفیشل جویلری کے دکاندار ہیں، اور انہوں نے جلدی ہی ایک ساؤتھ انڈین ریسٹورانٹ کھولا ہے جہاں پر اڈلی، ڈوسا اور دوسری ساؤتھ انڈین ڈشز بہت بہترین ملتی ہیں۔ اس چوراہے سے شروع کر کے ہم لوگ امین آباد کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے پلانٹرز ٹی نام کے ایک دکان ہوا کرتی تھی، جو لکھنؤ کے قدیم رہنے والے ہیں وہ جانتے ہیں۔ برٹش پیریڈ میں یہ ڈیوک اینڈ کمپنی ہوا کرتی تھی۔ یہ ڈیوک اینڈ کمپنی چائے کی مشہور دکان تھی۔ اسی کے بعد یہاں پر پلانٹرز ٹی کی دکان کھل گئی۔ یہاں پر بھی آسام سے منگائی جانے والی چائے، چائے کی پتی اور اعلیٰ درجے کی چائے ملا کرتی تھی، جو کہ اب ختم ہو گئی ہے۔ اس کے جگہ پر دوسرے لوگوں نے اپنا کاروبار شروع کر دیا ہے۔ آسام کی چائے ملتی ہے۔ اس کے بعد لکھنؤ کے پرانے نیت رام حلوائی ہیں جن کی دیسی گھی کی جلیبی اور پوری کچوڑی بہت مشہور ہے۔ لکھنؤ کا کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جس نے اس کا مزہ نہ لیا ہو، اور دور دور سے لوگ یہاں پوری کچوڑی اور جلیبی کھانے آتے ہیں۔ اسی کے برابر میں ایک اور قدیمی دکان ہے، وہیں پر ایک قبر موجود ہے۔ پہلے تو یہ قبر کے پاس والی مٹھائی کے نام، حلوائی کے نام سے مشہور تھی، لیکن اب اس کا نام مدھوری ماں ہو گیا ہے۔ یہاں بھی پرانے انداز کی مٹھائیاں، جلیبی، امرتی اور دوسرے قدیمی انداز کے جو حلوے وغیرہ ہیں، وہ پوری کچوڑی سبزی بہت اچھی ملتی ہے۔ اس کی طرف سے جب چلتے ہیں ہم لوگ اور آگے بڑھتے ہیں تو وہ چوراہا پڑتا ہے جہاں پر قیصر باغ کوتوالی موجود ہے، اور اس سے داہنی طرف چلتے ہیں تو مین امین آباد مارکیٹ جو ہے، یہ مین روڈ جو ہے جس پہ داہنی طرف پکچر والی گلی ہے، یعنی تصویر والی گلی جسے کہتے ہیں، جہاں پر فریم اور پینٹنگز وغیرہ مل جایا کرتی ہیں۔ اسی سڑک پر مشہور عطار یا دوا ساز جسے کہتے ہیں، ماتا بلل پرسانی کی دکان ہے۔ یہیں پر اروڑا اچار والے بھی ہیں جو بھی قدیم لکھنؤ کے مشہور کاروباری ہیں، اور یہیں پر گلی در گلی تمام طریقے کی دکانیں ہیں جہاں پر
ضرورت کا ہر سامان مل جاتا ہے۔ اسی سڑک پر چلتے ہوئے ہم کو یہاں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر وہ دکانیں ابھی بھی موجود ہیں جو کسی زمانے میں کافی پر رونق ہوا کرتی تھیں، جیسے وہاب اینڈ سنز جو سوٹ کیس اور بریف کیس وغیرہ کی دکان تھی، اور یہ چوراہا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایچ اے وہاب اینڈ سنز کے چوراہے کے نام سے مشہور تھا۔ یہیں پر وہ دکان موجود ہے وہاب اینڈ سنز کی، جو ابھی بھی بریف کیس اور سوٹ کیس وغیرہ بیچتے ہیں۔ یہیں پر سردار جی پاپڑ والے بھی ہیں، جن کی یہاں سے پاپڑ اور چپس وغیرہ بہت سستے داموں میں اور بہت اچھے مل جاتے ہیں۔ اور اسی سڑک پر کھنکھنجی جیولرز بھی ہیں، لکھنؤ کے قدیم جیولرز کافی مشہور ہیں، اور دوسری دواخانے ہیں جہاں یونانی اور آیورویدک دوائیں ملتی ہیں۔ اسی سڑک پر پرکاش قلفی والا بھی ہے۔ اسی سڑک پر لکھنؤ کی مشہور برما بسکٹ کمپنی بھی ہے۔ اور یہ چوراہا جو اب آ رہا ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مین چوراہا امین آباد کا ہے، جس سے بائیں طرف جو سڑک گئی ہے وہ گوئن روڈ کہلاتی ہے، اور سیدھی طرف جو چلی گئی ہے وہ نذیر آباد، اور اس سے پہلے جو ایک یہ تو سڑک جو بائیں طرف دکھائی دے رہی ہے یہ گوئن روڈ ہے، جو سیدھی چلتی ہوئی گولا گنج کے چوراہے پہ نکلتی ہے۔ یہیں پر بھارگو میڈیکل اسٹور ہے، جو بھی کافی پرانا دواخانہ ہے، دوا کی دکان ہے، اور اسی چوراہے پر لکھنؤ کی مشہور کشمیری چائے بھی ملتی ہے۔ یہ بھی بہت زمانے سے یہاں پر کشمیری چائے بیچتے ہیں، اور ان کی چائے بہت لذیذ ہوتی ہے۔ سامنے یہ ادھر جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ریفیوجی مارکیٹ یا سندھی مارکیٹ یا اس کے بعد موہن مارکیٹ کہلاتی ہے، جہاں پر کپڑوں کی دکانیں ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں دکانیں ہیں، اور ہر قسم کا کپڑا مل جاتا ہے۔ یہ پرانا نذیر آباد کہلاتا ہے جس سڑک پہ ہم لوگ چل رہے ہیں۔ اسی پر آپ کو طرح طرح کے کھانے کے لوازمات اور دوسرے کاروباری مل جائیں گے۔ اسی سڑک کے اوپر واحد بریانی بھی ہے، جو اپنے آپ میں ایک نام ہے، اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ ٹنڈے کبابی، جو لکھنؤ کا ایک طریقے سے برانڈ نیم ہو گیا ہے، ان کی دکان ہے، جہاں ہر وقت سینکڑوں کی تعداد میں لوگ کباب پراٹھا کھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی سڑک پر یونانی میڈیسنز بھی ملتی ہیں، اور عطر بھی ملتا ہے۔ اسی سڑک پر پان کی بھی بہترین دکانیں ہیں، اور بھی تمام ہوٹل ہیں جو ویج اور نان ویج کھانا کھلاتے ہیں۔ اسی میں ایک ہوٹل ہے جو مغل ذائقہ کے نام سے کافی مشہور ہے، اور ان کا کھانا اپنے آپ میں ایک پہچان رکھتا ہے۔ دونوں طرف آپ کو پان کی دکانیں دکھ رہی ہیں، اور یہ مغل ذائقہ داہنی طرف آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ ان کا ہوٹل کافی مشہور ہے، اور ان کے پاس لکھنؤ کے انداز کے تمام قسم کے کھانے ہر وقت تیار ملتے ہیں۔ یہاں پر صفائی کا اور سروس کا بہت اچھا انتظام ہے۔ ان کے ہوٹل پہ اور ان کے ہوٹل میں ملنے والے کھانوں کے اوپر اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنا کر ڈالا ہے، اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ طرح طرح کے نان ویج کھانے بناتے ہیں۔ اور یہ سڑک جس پہ کسی زمانے میں ناز سنیما ہوا کرتا تھا، جو کہ اب ٹوٹ گیا ہے، گرا دیا گیا ہے، اس کی جگہ پر کوئی دوسری عمارت بن رہی ہے۔ یہ سڑک پرانا نذیر آباد کہلاتی ہے، اور دھیرے دھیرے آگے بڑھتے ہوئے جب ہم لوگ چلتے ہیں تو یہاں پر کنہیا لاکھ پراگ داس کی مشہور دکان، وہاں سے خیالی گنج کا محلہ شروع ہو جاتا ہے۔ امین آباد کے چوراہے سے اور خیالی گنج کے چوراہے تک یا قیصر باغ کے چوراہے تک سینکڑوں کی تعداد میں کھانے کے ہوٹل ہیں، دواخانے ہیں، دوا کی دکانیں ہیں، اور کرنسی ایکسچینج کرنے والے کاروباری بھی ہیں۔ اسی سڑک پر مشہور پریس، جو کسی زمانے میں اپنا ایک واحد پریس ہوا کرتا تھا، وہ بھی موجود ہے،
بائیں طرف جو گلی گئی ہے وہ چک والی گلی کہلاتی ہے، یہاں پر چک مل جایا کرتی ہے، اور اس گلی میں اگر ہم لوگ جائیں تو وہ گلی کچہری روڈ پہ نکل جاتی ہے۔ اسی گلی میں لکھنؤ کے مشہور گنگا پرساد ورما جی کے نام سے ایک پوسٹ آفس بھی موجود ہے۔ گنگا پرساد ورما اور منشی نول کشور، یہ دو شخصیتیں ایسی ہیں جو لکھنؤ کا نام روشن کر گئیں، اور ان کا تاریخ میں، لکھنؤ کی تاریخ میں ایک زبردست کنٹریبیوشن ہے۔ یہ سیدھی سڑک خیالی گنج کہلاتی ہے، یہ بائیں ہاتھ کو پریس دیکھ رہے ہیں آپ، ابھی بھی موجود ہے۔ اس ڈھال پہ ہم لوگ اترتے ہوئے سیدھے اگر جائیں تو بالکل قیصر باغ کے بس اسٹیشن کے پاس نکلتے ہیں۔ یہ تمام تاریخی عمارتیں، تاریخی محلے اپنے آپ میں کافی مشہور ہے، حالانکہ اب اس کی شکل بدل گئی ہے، لیکن ان کی جو حیثیت ہے، جو ان کی پوزیشن ہے لکھنؤ کی تاریخ میں، وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ اب یہ داہنی طرف ہم لوگ جب مڑ رہے ہیں، یہ خیالی گنج کہلاتا ہے۔ خیالی گنج کی گھنی آبادی والا محلہ دائیں ہاتھ کو ہے، جس میں ابھی بھی کچھ پرانے انداز کی عمارتیں دکھ جائیں گی۔ حالانکہ یہ بھی ہوا ہے کہ ان عمارتوں کو، جو کہ کافی بہت بڑے ایریا میں بنی ہوئی ہوتی تھی اور لکھوری اینٹ سے ہوتی تھی، ان کو مینٹین کرنا ذرا مشکل ہو گیا ہے، اس لیے اب وہ گرا کر ان کی جگہ پر نئے زمانے کے، نئے انداز کے کمپلیکسز وغیرہ بن رہے ہیں۔ خیالی گنج کی آبادی داہنی طرف ہے، اور یہ سیدھی سڑک ہم کو لے جاتی ہے قیصر باغ چوراہے کے پر۔ ہم لوگ دھیرے دھیرے قیصر باغ چوراہے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ دائیں ہاتھ کو ابھی بھی یہ عمارت تاریخی انداز کی موجود ہے، حالانکہ اس کے اندر ایک کمپلیکس بن گیا ہے جو ماڈرن انداز کی بلڈنگ ہے، نئے انداز کی بلڈنگ ہے، جس میں فلیٹس وغیرہ بن گئے ہیں، لیکن باہر کا حصہ ابھی بھی ویسے ہی برقرار ہے۔ بائیں ہاتھ کو لکھنؤ کی مشہور قیصر باغ کوتوالی ہے، جس کی باؤنڈری وال بائیں ہاتھ کو ہمیں دکھ رہی ہے، اور داہنی طرف ہم لوگ سیدھے چلتے ہوئے قیصر باغ کے چوراہے پہ نکلتے ہیں۔ یہ پورا علاقہ قیصر باغ کا ہیریٹیج زون میں آتا ہے۔ قیصر باغ پیلیس کمپلیکس کا ایک بڑا حصہ ہے یہ۔ بائیں ہاتھ کو قیصر باغ پیلیس کمپلیکس کی عمارتیں ہیں، جن میں طرح طرح کی دکانیں کھل گئی ہیں، طرح طرح کے کاروباری ہو گئے ہیں۔ اور یہ داہنی طرف ہم کو قیصر منزل دکھ رہی ہے، یہ بھی قیصر باغ پیلیس کمپلیکس کا ہی ایک حصہ ہے۔ اور یہ قیصر باغ کا مشہور 6 راہہ، یہاں پر 6 سڑکیں ہیں آ کر ملتی ہیں، اور لکھنؤ کے ہر ڈائریکشن میں جانے کے لیے یہاں سے ایک راستہ ہے۔ بائیں طرف کا راستہ وشیشر ناتھ روڈ کہلاتا ہے، اور سامنے جدھر ہم لوگ چل رہے ہیں وہ کینٹونمنٹ روڈ کہلاتا ہے۔ اسی کینٹونمنٹ روڈ پہ لکھنؤ کی ایک بہت مشہور بیکری ہے، جسے گڈ بیکری کے نام سے جانتے ہیں۔ رات کے وقت کا نظارہ کچھ اور ہی ہوتا ہے، اور بہرحال یہ ہمارا لکھنؤ ہے، اور اس لکھنؤ کی جو کشش ہے وہ لکھنؤ والوں کو ہی پتہ ہے۔
حالانکہ باہر سے آنے والے بھی لوگ کافی خوش ہوتے ہیں، کافی اچھا محسوس کرتے ہیں کہ ان کو ایک نئے انداز کا شہر دیکھنے کو ابھی بھی مل جاتا ہے، جس میں پرانی تاریخ کی جھلک، پرانے انداز کی جھلک موجود ہے۔ اور یہ اب ہم لوگ سیدھے پہنچ رہے ہیں گڈ بیکری کی طرف۔ یہ سیدھی سڑک کینٹونمنٹ تک چلی گئی ہے، کینٹونمنٹ روڈ کہلاتی ہے، اور یہ ہے ہماری گڈ بیکری۔ یہاں پر ہمارا یہ ٹور ختم ہوتا ہے۔